لٹن سینٹرل مسجد کمیٹی کے ہمارے سینئر ممبر محترم مقام جناب حاجی محمد قربان صاحب ماشاء بھی اللہ اپنی فیملی کے ہمراہ کل صبح مناسک حج ادا کرنے کے لیے اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ فریضہ حج حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مقدس سفر کو خیریت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ البتہ آمین الحمدللہ ہر حاجی کی طرح احرام باندھنا ہے، نفل ادا کرنے ہیں، نیت کرنی ہے، تلبیہ کی آواز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اپنے اس مقدس سفر کو شروع کرنا ہے۔ میں ہمارے ساتھ ہمارے نہایتی محترم جناب شراز خان صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم حاجی صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس مقدس سفر کے دوران اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، آپ آرام فرمائیں، جتنا آپ آرام کریں گے اتنی ہی ذوق شوق کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی کریں گے، کیونکہ حج مشقت کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے، محنت کا نام ہے۔ تو ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس جسم کو آرام پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو جو حجاج کرام عبادت کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرتے ہیں، اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے پھر عبادت کی ادائیگی میں سہولت بھی ہو جاتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو یہ مقدس سفر صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور آمین مقدس مقامات کی جو حاضری ہے وہ بھی بحسن خوبی انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین شراز خان صاحب۔ جی حاجی صاحب ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا ہے، اپنا ایک تو بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ جب اس سرزمین حجاز یا سرزمین سعودی عرب پہنچ جائیں گے، مکہ کی سرزمین پر اتریں گے تو آپ حالت عبادت میں ہی ہیں۔ بے شک تو قدم قدم پر سفر کی سختیاں ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے وہاں لے جائیں، اور ہمارے لیے آپ دعا کریں، آپ ہمارے محترم میں، اور آپ کا بیٹا جو ہے مہربان قربان، اس کے لیے آپ یہ حج کر رہے ہیں، آپ اور آپ کی مسز، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے آئے تاکہ ہم آمین آپ کے ہاتھوں سے زمزم پئیں، اور آپ جو بھی نماز وہاں ادا کریں، ہوٹل میں کریں، حرم شریف میں کریں، مدینہ پاک میں جائیں، ان گلیوں میں سوچیں کہ آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ بے شک تو آپ اپنا میسج دے دیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے جائے۔ آمین بہت شکریہ شراز خان، ہمارے قابل احترام میرے عزت باپ ہمارے علامہ مولانا حافظ اعجاز احمد نقشبندی صدر مسجد روسیہ، اور ہمارے بہت قابل احترام عزت مآب اینکر صحافی جناب شراز خان صاحب، میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئے، میرے سے ملاقات کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مناسک حج جڑا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جا رہا ہوں اس کا حج کروں گا اپنی وائف کے ساتھ۔ میرا میسج آپ سب کے لیے، اہلیان لوٹن سینٹرل مسجد، علامہ حجاز صاحب، میرے قابل احترام شراز خان صاحب، آپ سب کو اللہ تعالیٰ شاد اور باد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے آل مال جان علم کاروبار کام کار وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی خوشی نصیب کرے۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل اپنا کرم، دن دگنی رات چگنی، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت، اور ایسے یہی ہے کہ آپ اپنے اہلیانہ ڈی لوٹن کے لیے، ہمارے پاکستانی کشمیری کے لیے، میں مناسک حج کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے لیے آپ دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ سب کو آپ کی فیملیوں پر اپنا فضل اپنا کرم، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بھی فضل خیریت کے ساتھ لے جائے، اور خیریت کے ساتھ واپس آپ سب کے ساتھ ملاقات کرائے۔ پوری دنیا سے جتنے بھی حجاج کرام اہل محبت اہل عشق
مناسب حد ادا کرنے کے لیے یا رب العالمین دے گھر کی حاضری کا شرف حاصل کرنا، سب کی حاضری کو قبول کرنا، سب کو صحت و اسلام کی خیر وفی کرنا، پوری مسلم امت کی خیر کرنا، تمام مسلمانوں کی خیر کرنا۔ محترم حاجی محمد قربان صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کے سفر حج کو ان کے لیے آسان فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں مناسب عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سفر کے دوران جو مشکلات ہیں انہیں آسانی میں تبدیل فرما، راحت و سکون عطا فرما، انہیں اخلاص کی دولت مرحمت فرما یا رب العالمین۔ لٹن سے یو کے سے تشریف لے جانے والے جتنے بھی احباب ہیں، خواتین و حضرات ہیں، سب کے لیے سفر حج کو آسان فرما، عالم اسلام کو اتفاق اتحاد عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔